اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنایا تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور چپاؤں میں جوڑے، یزرعکم فی، وہ کھلاتا ہے تم کو اس زمین میں، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی شے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضے کے اندر ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور کم کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کے سامنے یہ دو آیت کریمہ ہیں جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت بینہ گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مضمون کو بیان کیا۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے مضمون کو مزید مؤکد کیا ہے اپنی صفات کمال کو بیان کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمال کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت جو یہاں پر بیان کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا۔ اب اللہ کے علاوہ کوئی ہے وہ جو پیدا کرنے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر تم مکھی، اللہ تعالیٰ نے اگلے فرمایا کہ اگر وہ مکھی تمہاری کوئی چیز لے کر چلی جائے تو تم اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے، وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، جو مطلوب ہیں وہ بھی کیا ضعیف ہیں، یعنی جو طالب ہیں، یعنی جو عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی، وہ بھی ضعیف ہیں کہ وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے، کمزور ہیں، کہ ان کے سامنے سے وہ ایک مکھی آ کر چیز اٹھا کر لے گئی، جو شیرینی، جو لڈو وہ سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس سے آ کر مکھی ایک لے کر چلی جاتی ہے، تو جو جس کے سامنے رکھی گئی وہ بھی نہیں چھڑا سکتا، اور جس کی لے کر چلے گئے وہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جتنے بھی معبودین باطلہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خالق ہر چیز کے بنانے والے، پیدا کرنے والے صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ جب خالق اور مالک ایک اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات معبود برحق بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنایا تمہارے لیے تمہارے ہی نفس میں، تم ہی میں، ازواجا، تمہارا جوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کے جوڑے پیدا کر دیے، مرد عورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑا بنا دیا۔ تو اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پھیلانا تھا دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، یہ تو کیا تھا؟ انسانیت کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، انسانوں کے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو اس سے کیا نظام عالم اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں، آبادی کو بڑھا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طرح چوپاؤں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے، مادہ ہے، نر ہے، مادہ ہے، ہر چیز کے اندر، گھوڑا ہے، گھوڑی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر، ہر ایک کے اندر، بکرا بکری، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قدرت
تعالیٰ نے چلا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزرعکم فی، وہ پھیلاتا ہے تم کو اس زمین میں، تم کو اسی طرح زمین کے اندر پھیلاتا ہے، یعنی تمہاری نسل کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھا رہے ہیں۔ انسانوں کی نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، جانوروں کی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ نسلوں کو بڑھانا، آگے چلانا، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ کے اندر اس سارے کے سارے نظام کو ختم کر دے، مرد ہوں شادی بھی کریں، بیوی ہوں، عورتیں ہوں شادی بھی ہو، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں کچھ ہو سکتا، آبادی نہیں ہو سکتی، بچے نہیں ہو سکتے، بچیاں نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہی ہر چیز کے اوپر دنیا کے اندر ایک نظام کو چلانے والے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کو بڑھانے والے ہیں، کہ ہر ایک کے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، انسانوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی، تو اس سے ہر چیز کا جوڑا ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمانے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کی مثل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جب اس کی مثال کوئی نہیں ہے تو پھر معلوم کیا ہوتا ہے کہ وہ خالق ہی اس ذات ہے، ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کے اندر بھی اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی عبادت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ ہی کی ذات ہے جو معبود برحق بھی ہے، ہر چیز کے بنانے والے ہیں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ کوئی فریاد کرے، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد کو سننے والے ہیں، دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والے ہیں، اور جو کچھ وما تخفی الصدور، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کہ انسان نے اپنی آنکھوں کے اندر ہی کیا چکر چلا دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیع، وہ سمیع ذات ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کالا پہاڑ ہو، کالی چونٹی ہو، اور کالی رات ہو، اور اس کے اندر چلنے والی چونٹی چھوٹی سی ہو بالکل، تو اس کو جس ارادے سے چل رہی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے جا رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اس کے چلنے کی وجہ سے جو ایک چٹیل پہاڑ ہے، اس ایک پتھر ہے، اس کے اوپر جو ایک نشان لگتا ہے معمولی سا، کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا بھی علم ہے، تو اس کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، بصیر، اس کو دیکھتے ہیں۔ کالا پہاڑ، کالی چونٹی، کالی رات، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے قبضے کے اندر ہیں۔ اب اتنے جتنے بھی اس کے خزانے ہیں، آسمانوں کے ہیں، زمین کے ہیں، اس سب کی چکنیاں کس کے قبضے کے اندر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کے خزانے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے خزانوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کسی کو تھوڑا تھوڑا، کسی کو زیادہ،